اگر ہم لوگ دیکھیں نا تو جو شیطان ہے اس کا جو سب سے بڑا ویپن ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان کی وہ ول پاور ختم کرتا ہے۔ ول پاور کس طرح سے ختم ہوتی ہے کہ اگر ہم لوگ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، ہم انسان ہیں، مٹی کے بنے ہیں، گناہ کریں گے، توبہ بھی کریں گے۔ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو شیطان کیا کرتا ہے، ہمارے دل و دماغ میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم تو ہو ہی یوز لیس، تم تو اس گناہ سے چھوڑ نہیں سکتے، پیچھا نہیں چھوڑ سکتے، تم سے اللہ ناراض ہو گیا۔ اب اللہ نہیں مانے گا تو یہ جو چیز ہے نا یہ شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے، جبکہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک میں بار بار کہہ رہے ہیں، میرے بندے تو نے گناہ کیا ہے، تو مجھ سے توبہ کر، میں تجھے معاف کروں گا۔ چاہے ہمارے گناہ جو ہیں آسمان تک، ساتھ میں آسمان تک بھی لگ رہے ہوں، اتنے زیادہ ہمارے گناہ ہیں، ہم لوگ ایک بار اللہ تعالیٰ سے کہیں نا سچے دل سے، یا اللہ پاک معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ اسی ٹائم ہمارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو جب ہم، اور ایک تو ہم ہیں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، تو ایک امتی محمدیہ ہونے کے ناطے ہم لوگوں کا ہم اپنی ول پاور کو ختم کرنا بنتا ہی نہیں ہے۔ اب جو مین پوائنٹ یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم لوگوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی سے لینا چاہیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کنویں میں پھینکا گیا، ان کو بازار مصر میں سریعام بیچا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اینڈ ان کا کیا ہوا تھا، ہم لوگ اسٹوری سے لیتے تو ہیں کہ ان پر اتنی مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، بٹ ہم ان کا اینڈ نہیں دیکھتے۔ ان کا اینڈ کیا ہوا، ان کو اسی بازار کا بادشاہ بنا دیا گیا، ان کو اس شہر کا بادشاہ، اس ملک کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ ان کا اینڈ کیسے ہوا کہ وہ ایک بادشاہ بن کے، ان کے بھائیوں نے ان کے سامنے جو ہے سر جھکا لیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ جو ہم لوگ نا اسٹوری ایک سائڈ دیکھتے ہیں، اس کی سیکنڈ سائڈ نہیں دیکھتے۔ ہم لوگ پہ کوئی مصیبت آتی ہے، ہم لوگوں نے کوئی گناہ کر لیا تو بجائے ہم لوگ اپنی ول پاور ختم کریں کہ ہم نے یہ کیا کر دیا ہے، ہم بہت زیادہ خود کو مایوس کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت بہت غلط بات ہے کہ ہم لوگ، جب ہمارے پاس ہے راستہ، ہم توبہ کا راستہ ہے ہمارے لیے ہی ہے، فرشتوں کے لیے توبہ کا راستہ نہیں ہے۔ توبہ کا راستہ صرف ہم جیسے انسانوں کے لیے ہے جو گناہ کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو اس دکھ میں ختم نہ کریں کہ ہم لوگوں نے گناہ کیا، اب تو اللہ تعالیٰ ہم سے ہمیشہ ناراض رہیں گے، ہم سے اپنی بات نہیں کریں گے۔ اپنے آپ کو مضبوط تر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ایک بار بات کرو، یا اللہ پاک مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میں آئندہ اس گناہ کو چھوڑ دوں گا۔ اینڈ مور اوور یہ کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کی کوشش کرو۔ اگر آپ لوگ نماز ادا نہیں کرتے، نمازیں ادا کرنا سٹارٹ کرو۔ اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کے پاس، جب ہم نماز نہیں پڑھتے، ہمارے پاس بہانے ہوتے ہیں، ہم کام کر رہے تھے، ہم یہ کر رہے تھے، ہم وہ کر رہے تھے۔ فرسٹ آف آل کوشش کریں کہ اپنے کام کے دوران اٹھ کر جائیں اور نماز ادا کریں۔ اس کے باوجود اگر ہماری نماز رہ جاتی ہے تو ابھی سٹارٹ لینے کے لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم لوگ سفر میں ہیں، ہم لوگ اس ٹائم پہ نماز ادا نہیں کی ہم نے، تو ہم لوگ بعد میں آ کے ایٹ لیسٹ قضا نماز تو ادا کریں۔ ہم لوگ اپنی نمازوں کو تو نہ چھوڑیں، ان کی ہماری 5 نمازیں ہوتی ہیں۔ ہم لوگوں کو چاہیے، ہم لوگ پوری کوشش کریں کہ ہم اپنی نمازوں کا اہتمام کریں، سٹارٹ کریں، اور ایک بھی نماز قضا نہ ہو ہم سے۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ کا سٹارٹ ہے اور آپ مینیج نہیں کر پا رہے ہر چیز کو، پلیز کائنڈلی آپ لوگ سونے سے پہلے اپنے دن کی جتنی بھی قضا نمازیں ہوتی ہیں ان کو ادا کر کر سویا کریں۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جس کا اللہ تعالیٰ، ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے۔ آپ خود بتائیں، اللہ تعالیٰ عادل بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے نام میں ایک عدل کا لفظ بھی یوز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عادل ہے، وہ عدل کرنے والا ہے۔ ایک بندہ جو اتنی سردی میں اٹھتا ہے، صبح سویرے نماز ادا کرتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، وہ نماز ادا کرتا ہے، اور ایک بندہ جو بالکل نماز نہیں ادا کرتا، تو اللہ تعالیٰ کیا ان دونوں کو برابر رکھ سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت میں ہے عادل۔ آپ لوگ اپنی نمازوں میں پابندی کریں، 5 وقت کی نماز ادا کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ پاک میری یہ پریشانی ہے، اس کو حل فرما دیں۔ اپنی پریشانیوں کو اس طرح کھول کے اگر ہم لوگوں کے پاس کوئی سامنے راستہ ہمیں نہیں دکھ رہا کہ ہمارے سامنے کیا راستہ ہے، ہم لوگ کیا کام کریں، بالکل ہم لوگ ختم ہو گئے ہیں، کوئی ہمارے سامنے کوئی سلیوشن نہیں ہے اپنی کسی بھی پرابلم کا، تو آپ اٹھیں، نماز ادا کریں، فرض نماز ادا کریں، ساتھ 2 نفل ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے صرف اپنی پریشانیوں کو بول کر سامنے کر دیں۔ ایک بار اپنے منہ سے بول دیں کہ یا اللہ پاک مجھے یہ پریشانی ہے، اس کو حل کر دیں۔ پھر دیکھیے گا اللہ پاک کس طرح سے آپ کے لیے وسیلے پیدا کرتے ہیں، آپ کو خود بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ کہاں کہاں سے اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا ہے۔